آئیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں عقیدت و احترام کے ساتھ حدیث درود پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ علی نبی الأمی وعلی آلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. یہ مجلس وابستہ ہے شہید اعظم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات سے، اور یہ مہینہ بھی آپ ہی کی ذات اقدس کے طفیل میں جانا اور پہچانا جاتا ہے اور اس کا احترام کیا جاتا ہے. اور اس مہینے میں جو بھی اہل ایمان نیک کام عبادتیں کرتے ہیں وہ سب کے سب صدقہ ہے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے اگر یہ واقعہ عظیم اس مہینے کی 10 تاریخ کو رونما نہ ہوتا تو نہ کوئی امام صاحب کو جانتا، نہ واقعہ کربلا کو جانتا، نہ اسے حق و باطل کی پہچان ہوتی، نہ وہ اسلام سے کما حق وہ شناس ہوتا. تو چونکہ اس ذات اقدس سے یہ مہینہ وابستہ ہے تو سب سے پہلے اس مہینے کو کے احترام اور ادب اور اس میں نیکیاں کمانے سے پہلے اس ذات اقدس کی عظمت کو دیکھنا ہے کہ وہ کس عظمت کی، کس پائے کی، کس مرتبے کی، کس بلندی کی ذات اقدس ہے. یہ تو عام انسان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ ایک واقعہ ہوا اور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، لیکن وہ مرتبہ ان کا کیا ہے، عظمت ان کی کیا ہے، کس مقام پہ ہیں وہ، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے. صرف یہ 2 جملے امام پاک کی عظمت کی پوری نشاندہی کرتے ہیں. اگر انسان ایمان والا ہے اور ایمان کو سامنے رکھ کر امام پاک کی عظمت کو سمجھنا چاہتا ہے. حسین مجھ سے ہیں تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، کیونکہ نانا محترم ہیں اور نواسے اور پوتے اور بیٹے اور بھتیجے اور ماموں اور اولاد کی ہی رشتے میں آتے ہیں. تو اگر کوئی بڑا یہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے ہے، میرا بھتیجا، میرا بھانجا، میرا بیٹا، تو کوئی ایسی یہ اہمیت کی حامل بات نہیں ہے، بلکہ ارشاد مبارکہ کا دوسرا ٹکڑا کہ اور میں حسین سے ہوں، اس ٹکڑے پر غور کرنا ہے. یہ ٹکڑا اشارہ کر رہا ہے کہ امام پاک کس منصب پہ ہیں، امام پاک کس مقام پہ ہیں، امام پاک کس مرتبے پر ہیں. حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے. تو اب پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ نبوت میں کیا قیمت ہے، کیا عظمت ہے، کیا مرتبہ ہے. تو اسے آپ اندازہ لگائیے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کو شاید یہ علم نہ ہو کہ سرکار کے صاحبزادے بھی ہیں اور آپ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کا بیٹا نبی ہی ہوگا اور اللہ نے اپنے محبوب پر نبوت ختم فرما دی.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے صاحبزادے کو بلا دیا. ہاں، اس کے بدلے میں اللہ نے اپنے محبوب کو انعام کیا دیا؟ وہ انعام یہ عطا فرمایا کہ اے محبوب، آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے گی اور قیامت تک آپ کی بیٹی کی اولاد موجود رہے گی دنیا میں، اور آپ کی بیٹی کی ہی اولاد نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے، اور آپ کی بیٹی جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی. تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صاحبزادی خیر النساء خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی اولاد مبارکہ چلی. لیکن امام پاک کا منصب سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سنیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً ہم عمر ہیں، تقریباً. تو ایک روز دریائے رحمت جوش میں ہے اور محبت اپنے انتہائی منزل پہ ہے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آغوش مبارکہ میں ایک طرف حضرت ابراہیم ہے اور ایک طرف حضرت امام حسین ہے، اور آپ دونوں سے محبت فرما رہے ہیں. دونوں بچوں سے جس طریقے سے ایک بڑا بچوں کو گود میں لے کر بچوں کو بہلانے کے لیے، بچوں کو کھلانے کے لیے جو کرتا ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑی محبت بڑی شفقت کے ساتھ اس میں مشغول. اسی اسنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں بارگاہ نبوت میں، اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان دونوں میں سے آپ کسی ایک کو پسند کر لیجیے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں جبریل ایسا کیوں ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے ایک کو واپس بلانا چاہتا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذہن مبارک میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں نے حسین کے لیے اجازت دے دی تو فاطمہ یہ غم برداشت نہیں کر سکتی، اور فاطمہ کو غمزدہ دیکھ کر میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں. اس لیے حضرت ابراہیم کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو واپس بلا دے. تو آپ نے نواسے کی محبت میں اپنے صاحبزادے کو قربان فرما دیا. یہ ہے عظمت حضرت امام حسین کی. سبحان اللہ. اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے جو آپ بقرعید میں سنتے ہوں گے حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ ہوا، تو حضرت اسماعیل کی قربانی کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر یہ کرم فرمایا کہ ان کو یہ خوشخبری دی کہ ابراہیم تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو اور تم نے ذبح عظیم کا کارنامہ انجام دیا ہے. تو اس انعام میں حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے دمبا آ گیا جو ذبح ہو گیا. لیکن دراصل وہ ذبح عظیم کی تکمیل میدان کربلا میں ہوئی، جس میں پسر رسول نے اپنی گردن کٹوا دی، وہاں کوئی دمبا نہیں آیا. وہ ذبح عظیم جو وہاں ارشاد ہوا تھا اس کی تکمیل ہوتی ہے میدان کربلا میں. یہ حضرت امام حسین کا مرتبہ. حضرت امام حسین کا مرتبہ یہ ہے کہ ایک روز عرب میں جو معاشرہ ہے، جیسے ہمارے یہاں آج کل تو ہمارے معاشرے میں موبائل بہت ضروری چیز ہے، ٹی وی بہت ضروری چیز ہے، موٹر سائیکل بہت ضروری چیز ہے، سائیکل بہت ضروری چیز ہے، یا اور زیادہ اگر اللہ نے ایک استطاعت دی ہے تو موٹر بہت ضروری چیز ہے. اسلامی روش سے ہم لوگ بہت دور ہیں. تو اسلام میں عرب میں یہ معاشرہ تھا کہ بچپن سے ہی بچوں کو فن سپاہگری سکھایا جاتا تھا، تیر چلانا، تلوار چلانا، اور کشتی سکھائی جاتی تھی. کشتی بھی ایک فن تھا، کشتی سکھائی جاتی تھی. تو آپ اندازہ لگائیے حضرت امام حسین کا کہ مرتبے کا
کہ ایک روز حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے بھائی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کشتی لڑ رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کشتی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اور جس طرح بچوں کے کھیل میں آپ کسی کو اگر اپنا سمجھتے ہیں یا اس کا فیور کر رہے ہیں تو اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آپ اس کو شاباشی دیتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوران کشتی ارشاد فرما رہے ہیں، ہاں حسین شاباش، ہاں حسین شاباش، ہاں حسن، معاف کریے گا، ہاں حسن شاباش، ہاں حسن شاباش۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی، یا رسول اللہ، آپ چھوٹے کے مقابلے میں بڑے کا حوصلہ بلند کر رہے ہیں، چھوٹے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، میں حسن سے کہہ رہا ہوں کہ شاباش حسین، اور اللہ حسین سے کہہ رہا ہے کہ شاباش حسین۔ حق حسین، یہ مرتبہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کا بچپن ہے، اور وہ لباس جو عربی لباس ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا جس کو توپ کہتے ہیں، لمبا کرتا، تو ایک دن آپ وہ لمبا لباس جو آپ کے گھٹنوں ٹخنوں سے بھی نیچے تھا، یعنی گدوں سے بھی نیچے تھا، وہ پہن کر آپ مسجد میں تشریف لے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دیکھیے ایک مسئلہ سن لیجیے شریعت کا، کہ جب خطبے کی اذان ہوتی ہے، اذان ثانی جس کو کہتے ہیں جو اندر، وہ اذان شروع ہونے کے بعد جمعے کی نماز کا سلام پھیرنے تک ہر وہ بات منع ہے جو نماز میں منع ہے۔ سلام کا جواب، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ جس عقیدے کے ہیں اس عقیدے میں یہ ہے کہ جب مؤذن اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ہم لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس نام نامی اسم گرامی اذان اور تکبیر میں آئے تو دونوں انگوٹھوں کو بوسہ دے کے آنکھوں پہ لگانا چاہیے، لیکن یہ چیز اذان ثانی میں منع ہے۔ آپ سب کہیں کر سکتے ہیں، لیکن خطبے کی جو اذان ہو رہی اس میں آپ نہیں کر سکتے، نہ آپ مکبر کے کلمات کا جواب دے سکتے ہیں، نہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو سن کر درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز منع ہے جو نماز میں منع ہے، وہ خطبے کے دوران منع ہے، لوگوں کو معلوم نہیں، غلطی بھی کہ بھی بیٹھتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں، ایک گھٹنا بھی اٹھا لیتے ہیں، دونوں گھٹنے بھی اٹھا لیتے ہیں، یا تو انہیں معلوم نہیں ہے یا وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ خیر یہ الگ بات ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو خارج از نماز ہے وہ خطبے میں بھی منع ہے، اگر جو نماز میں منع ہے وہ خطبے میں منع ہے۔ اب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مرتبہ دیکھیے امام پاک کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور آپ بچے ہیں، وہ لمبا لباس پہن کر آپ سامنے سے نکل رہے ہیں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، سرکار نے ملاحظہ فرمایا، مان محبت جوش کرتی ہے، خیال آتا ہے کہ لمبا کرتا ہے، بچے ہیں، جلدی چل رہے ہیں، اگر پیروں میں پھنس گیا تو گر جائیں گے، چوٹ لگ جائے گی، خطبہ چھوڑ دیا، باہر آئے، حضرت امام حسین کو گود میں اٹھایا اور اس کے بعد جا کے پھر خطبہ ارشاد۔ امام حسین کے لیے مسئلہ ترک ہو گیا، شریعت محمدی بھی انہی کی ہے، انہی کے لیے اس میں رعایت ہو سکتی ہے، انہی کے لیے اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے، یہ مرتبہ ہے امام علی مقام کا۔ صرف اتنا ہی نہ سمجھیے کہ سرکار کے نواسے میدان کربلا میں شہید ہو گئے، بلکہ یوں سمجھیے کہ وہ شخصیت شہید ہوئی ہے جس کو دوش نبوت پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہے، وہ شخصیت شہید ہوئی ہے جس کے بدلے میں رسول پاک نے اپنے صاحبزادے کو قربان کر دیا، وہ شخصیت شہید ہوئی ہے جس کے لیے نبی پاک نے صرف اس خیال سے
کہ اگر میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا تو یہ گر جائیں گے، چوٹ لگ جائے گی، اپنے سجدے کو طول دے دیا۔ وہ شخصیت شہید ہوئی ہے۔ سنیے، عید کا روز ہے، عید کی شب، صبح عید ہے، آج شب ہے، چاند رات ہے۔ اور سادات کی ایک پہچان یہ بھی سن لیجئے کہ سادات غریب ہوتا ہے، سید غریب ہوتا ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے بھی تب بھی وہ غریب ہے۔ اگر اللہ نے اس کو بزرگوں کے وراثت میں، میراث میں کچھ زمین جائیداد دے دی ہے، یا وہ کوئی نوکری کر رہا ہے، یا وہ کوئی کاروبار کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی غریب ہے۔ کیوں؟ ایک سید اپنی جیب میں 100 روپے رکھ کر کسی غیر سید یا کسی مومن یا کسی اللہ کے بندے کو فاقہ زدہ نہیں دیکھ سکتا ہے، وہ 100 روپے اسے دے دے گا۔ اور اگر سید ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ سید مالدار ہے، اور سید مالدار نہیں ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے۔ سید اور سخی، سخی وہی ہوگا جو اندر سے غریب ہوگا۔ جس کا دل غریب ہوگا وہ سخی ہوگا، جس کا دل امیر ہوگا اس کے پاس سخاوت نہیں آئے گی۔ تو عید چاند رات ہے، غربت ہے، سارے مدینہ منورہ کے بچوں کے پاس نئے کپڑے ہیں، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کے پاس نئے کپڑے ہیں۔ کائنات پورے عالم کے شہنشاہ کی صاحبزادی ہیں اور خود ملکہ کائنات ہیں، ان کے صاحبزادوں کے پاس صبح عید میں پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ بچے ہیں، والدہ سے ضد کر رہے ہیں، والدہ بچوں کو بہلانے کے لیے ارشاد فرماتی ہے کہ بیٹا پریشان مت ہو، کل عید کی نماز سے پہلے تمہارے کپڑے آ جائیں گے۔ آپ دونوں حضرات نے عرض کیا والدہ محترمہ سے کہ کون لائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا درزی لائے گا۔ اس کے بعد صاحبزادوں کو اطمینان اور دلاسا دے کے آپ نے صلح دیا اور خود جانماز پہ کھڑی ہو گئی اور بارگاہ خدا بندی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، اے مولا میری لاش تیرے ہاتھ ہے، میں نے اپنے بچوں سے جھوٹ بولا ہے ان کو بہلانے کے لیے، میری غربت میرے آڑے آ گئی تھی، میں اپنے بچوں سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میرے پاس اتنی دولت پیسے نہیں جو میں تجھے سناؤں، مولا میری لاش تیرے ہاتھ ہے، میں اپنے بچوں کے سامنے جھوٹی نہ بنوں، میری لاش رکھ لینا۔ خاتون جنت ہیں، ملکہ کائنات ہیں، رسول خدا کی بیٹی ہیں۔ وہ رسول خدا کی بیٹی جب وہ مجلس میں تشریف لاتی تھی تو رسول خدا تعظیماً کھڑے ہو جاتے، سبحان اللہ۔ وہ صاحبزادی صبح کو نماز فجر کے بعد کنڈی بجتی ہے، حضرت بی بی فاطمہ ارشاد فرماتی ہے کون ہے؟ آواز آتی ہے درزی۔ کیوں آئے ہو؟ صاحبزادوں کے کپڑے لائے۔ آپ نے آر سے کپڑے لیے، پھر پوچھا کہ تم اپنا تعارف کراؤ۔ جواب آتا ہے کہ آپ کا درزی جبرائیل ہے اور کپڑے جنت سے آئے ہیں۔ یہ وہ ہیں امام حسین جن کے عید کے کپڑے اللہ تعالیٰ جبرائیل کو درزی بنا کر ان کے دروازے پر بھیجتا ہے۔ صرف یہ مت سمجھیے گا کہ ایک انسان شہید ہو گیا۔ شہید کون ہوا ہے؟ کس منصب کا، کس مرتبے کا، کس مقام کا انسان کون شہید ہوا ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ اور جس دن میرا دعویٰ ہے، جس دن ایمان والوں نے اس نظریے سے امام پاک کی شہادت کو دیکھا اور جس دن اس ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کربلا کے واقعے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب نہیں اترا۔ اس لیے کہ یہ عشق کا معاملہ ہے اور عشق میں عقل کا کوئی کام نہیں ہے۔ عشق کے میدان میں رہنما عقل ہو ہی نہیں سکتی ہے، عقل اپنی منطق لگاتی ہے، عشق صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی،
اگر یہ کہا جائے کہ انسان سے بھڑکتی ہوئی آگ میں کود جاؤ تو اس کی عقل آڑے آ جائے گی، کودے گا نہیں، لیکن حضرت ابراہیم کو عشق تھا، اللہ سے کود گئے، آگ گلزار ہو گئی۔ تو امام حسین کو سمجھنا ہے تو امام حسین سے عشق پیدا کرنا پڑے گا، امام حسین کو سمجھنا ہے تو امام حسین سے محبت پیدا کرنا پڑے گی، امام حسین کو سمجھنا ہے تو واقعہ کربلا کو محبت اور عشق کی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا۔ 10 محرم کائنات کا سب سے افسوسناک، سب سے غمزدہ واقعہ، یہ وہ واقعہ ہے کہ جس دن ہمارے اور آپ کے مولا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لوگوں نے اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ کی زلف مبارک مٹی میں گرد میں اٹی ہوئی ہے، آپ کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہیں، اور آپ میدان کربلا میں اپنے نواسے کے خون کو ایک شیشے میں اکٹھا کر رہے ہیں۔ کون ایسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کا ایمان چھین لیا ہوگا، وہی آدمی کربلا کو سمجھ نہیں پائے گا، اور وہی حضرت امام حسین کو نہیں سمجھ پائے گا۔ امام حسین بنیاد ایمان ہیں، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دی پناہست حسین، سردار ددار در دست یزید، حقار کے بنا لا الہست حسین۔ یہی سچ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد اگر کوئی ہے تو حسین ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔